جنید کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ بابری مسجد وہ جو شہید کی گئی تھی اس کی کو 20ویں برسی تھی کل. 20ویں برسی تھی اور اس میں انڈیا پاکستان میں کہیں بھی کوئی جلسہ جلوس ہے, کوئی تقریریں شکریریں, کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے. وہ بالکل ایشو اب ختم ہی ہو گیا. میرا خیال ہے کہ بابری مسجد کا مسئلہ بھی ان ایشوز میں شامل ہو گیا نا جن کا ذکر کرنے سے بھارت کے ماتھے پہ سلوٹ آتی ہے, وہ اس کو ناگوار گزرتا ہے. جو ایشوز بھارت کو ناگوار گزرتے ہیں ان کا ذکر کرنے سے تو ہم حت الوسع کوشش کرتے ہیں کہ گریز ہی کریں. نہیں, مگر یہ کوئی دو ملکوں کے درمیان کوئی تنازعات تو نہیں تھا نا, یہ تو مذہبی جذبات مجروح ہونے کا ایشو تھا. اور اس حوالے سے گزشتہ روز ٹائمز آف انڈیا نے ایک کتاب کے اقتباسات شائع کیے ہیں, ایودھیا دا ڈارک نائٹ. یہ کتاب ابھی شائع تو نہیں ہوئی اور یہ کتاب 2 ہندو مصنفین نے لکھی ہے اور اس میں انکشاف یہ کیا ہے کہ 1949 میں جب اس تنازعہ نے, بابری مسجد کے تنازعہ نے سر اٹھایا تھا تو 22 اور 23 دسمبر کی درمیانی شب چند انتہا پسند ہندوؤں نے ایک مورتی مسجد میں آدھی رات کو جا کے دبا دی تھی اور اگلی صبح شور مچا دیا تھا کہ دراصل بابری مسجد ہمارے رام بھگوان کی جنم بھومی ہے. شاوشی, اور یہ جس کتاب میں لکھا ہے یہ ہندو رائٹروں کی کتاب جناب, یہ کرشن جھا اور دریندر جھا یہ 2 ہندو مصنفین ہیں اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اس تمام تر سازش کے پیچھے انتہا پسند ہندو تھے جن کو بابا ابھی رام داس لیڈ کر رہا تھا. اور بابا ابھی رام داس کا جو گروپ ہے یہ نہ صرف اس سازش کے پیچھے تھا بلکہ یہ لوگ مہاتما گاندھی کے قتل میں بھی ملوث تھے. ویسے جنید یہ پاکستان انڈیا دوستی کے حوالے سے یا دشمنی کے حوالے سے 2 انتہائیں ہیں. ایک تو وہ انتہا ہے نا جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے دلی کے لال قلعے کے اوپر جھنڈا لگانا ہے, ہاں بالکل, وہ بھی ایک. اور دوسری انتہا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں بھائی یہ جو خونی لکیر یعنی بارڈر جو ہے اسے ختم ہونا چاہیے, یک جان دو کالب ہونا چاہیے, کوئی پانی کا ایشو, کشمیر کا ایشو, کسی میں بات ہی نہ کرے, بس دوستی کر لیں, ختم. سر سے سر ملائیں اور امن کے گیت گائیں. شاباش یار, غلام علی والی باتیں نہ کرو, کوئی درمیان والا راستہ نہیں نکل سکتا اس کا. یہی تو پرابلم ہے کہ درمیانی راستے کی یا درمیانے رویے کی گنجائش کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور تم نے جس انتہا کا ذکر کیا ہے, جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی دلی کے لال قلعے پر پرچم لہرائیں گے اور ہندوستان کے وجود کو ہم تسلیم نہیں کرتے, یعنی وہ جو طبقہ فکر ہے, وہ جو سوچ ہے, اس میں قدرے فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے. وہ لوگ اپنے کئی سلوگن سے دستبردار ہو چکے ہیں, لیکن یہ جو دوسری انتہا ہے اس میں فلیکسیبلٹی نام کو نہیں ہے, لچک نام کو نہیں ہے, بلکہ یہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اس وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے, میں ظاہر ہے ڈپلومیسی کی نزاکتیں نہیں جانتا, یہ ایکسپرٹس ہی جانتے ہیں, لیکن ہمارے اس معذرت خانہ رویے کی وجہ سے ہمیں نقصان پہ نقصان ہوتے چلے جا رہے ہیں. مثلا ہم ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو بجائے کہ ہندوستان ایک قدم پیچھے ہٹے وہ 2 قدم اور یعنی اٹھاتا ہے, آگے بڑھتا ہے اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے. تو پوزیشن خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. یار چند دن پہلے تک ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ جناب سرکریک کا مسئلہ حل کریں, آپ مسئلہ کشمیر پر بات کریں, پھر تجارت کی, آلو ٹماٹر پیاز کی بات ہوگی. آج عالم یہ ہے کہ ہندوستان سے ہم ہاتھ جوڑ جوڑ کر درخواست کر رہے ہیں کہ تمام ایشوز کو بالائے طاق رکھ دیں, کسی نہ کسی طرح آپ مذاکرات کی میز پر تو آ کے بیٹھے. اور ہندوستان آگے سے ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب, پہلے آپ جو بمبئی حملے ہیں ان کے ذمہ داران کو سزا دیں. سزا دے تو دیا, اور کیا کریں. اب پانی کے مسئلے میں اگر بات کریں اس پہ وہ کان نہیں ترتا. اور اپنے اس رویے کی وجہ سے ہم بنیادی ایشو سے بھی پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو بھارتی وزیر اطلاعات تھیں سشما سوراج, بڑی دبنگ قسم کی خاتون تھی, بڑی تیز ترار خاتون تھی, وہ جب پاکستان آئیں تو اس وقت غالباً رفیق تارڑ صاحب ہمارے صدر تھے. میں رفیق ہوں کسی اور کا, مجھے تاڑتا کوئی اور. رفیق تارڑ صاحب مذاکرات کی میز پہ سشما سوراج نے بڑا ایک زبردست داؤ کھیلا تھا. اس نے کہا کہ جناب ہم نے تو اسکول میں ہمارے اساتذہ تو یہی بتایا کرتے تھے کہ جب بھی امتحان ہوتا ہے تو آسان سوال پہلے حل کر لینے چاہیے, پھر مشکل سوال کی طرف جائیں گے. تو پہلے ہم جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر لیں, پھر ہم بعد میں مسئلہ کشمیر حل کریں گے. تو رفیق تارڑ صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر چھوٹے چھوٹے تمام سوالوں کے نمبر ملا کے بھی پاسنگ مارکس نہ بنتے ہوں تو پھر دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے مشکل سوال حل کیا جائے. یار ہمارا سیاپا یہ ہے کہ ہم جب بھی انڈیا کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں نا
تم ٹھلے مٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، ہم درمیان میں سے بات شروع کر لیتے ہیں. جبکہ عام پنڈوں کی پنچایت کا بھی یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ سب سے تگڑی جو بات ہوتی ہے، سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے، وہ جاتے ہی پہلے وہ بیان کرنا چاہیے، پورے زور سے بات کرنی چاہیے، آہستہ آہستہ سٹیپ بیک ہونا چاہیے، جسے اردو میں میرا خیال کہتے ہیں کہ پچھلے قدم آنا. اس میں کون سی غلط بات میں نے کہہ دی ہے؟ نہیں، آپ نے ٹرانسلیشن اتنی اچھی ایگزیکٹ کی ہے نا. ہاں، تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں بھی چاہیے، ہمارے اہلکاروں کو، حکومتی اہلکاروں کو جو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، وہ پانی کی بات کریں، کشمیر کی بات کریں. پانی کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ رہ گیا ہوا؟ کشمیر جتنا تگڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہمارا. وہ اب انہوں نے ڈپلومیسی ہے نا ہندوستان کی کہ اس نے مسئلہ کشمیر کو پیچھے پھینک دیا ہے اور مسئلہ کشمیر کے سامنے ایک دیو کامت مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. بمبئی حملے، بمبئی حملے، بمبئی حملے، اور مسئلہ کشمیر بھول ہی گئے ہیں ہم. اور یار بمبئی حملے کون سا اتنا سیاپا پڑ گیا، کتنے کو بندے مر گئے، اللہ معاف کرے. ہم نہیں کہتے کہ بندے مرنے چاہیے، اللہ معاف کرے، سب انسانوں کو اللہ پاک زندگی سے. اور اس کی انویسٹیگیشن 2 ملکوں میں ہوئی ہے، 2 ملکوں میں. پانی کی وجہ سے دیکھو تم سارا ملک